بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید ان کو فیض آباد کمیشن میں بلانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو فیض آباد کمیشن کے پاس کیا، ان کے پاس ابھی تک چونکہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو انٹرویوز آلریڈی کر لیے ہیں، کوئی مواد ہے جنرل فیض کے اگینسٹ کہ نہیں، اس ایشو کے اوپر بات کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ندیم انجم صاحب، ان کے حوالے سے لاسٹ ویک ایک خبر چلائی گئی جو کہ بیسیکلی فیک نیوز تھی، اور اس خبر کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ وجاہت احس خان جو کہ ایک جرنلسٹ پاکستانی اور ویلاگر ابھی امریکہ میں ہیں چونکہ وہ، اور ان کی طرف سے خبر چلائی گئی اور انڈین میڈیا کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ جی یہ خبر ہے، اور انہوں نے کہا کہ امید کی جاتی ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہوگی، کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور گرفتاری کی وجہ انہوں نے یہ کہا کہ جی انڈین میڈیا کے بقول کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ندیم انجم صاحب وہ زیادہ کیپیبل ہیں فار دا سلاٹ آف آرمی چیف ایز اگینسٹ دا انکمبنٹ آرمی چیف. تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ جی یہ ہے کہ جی یہ بات کی ساتھ میں انہوں نے، اور پھر ساتھ میں یہ والی بات کہ جی خبر یہ ہے کہ جی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جی امید کرتے ہیں کہ یہ خبر غلط ہوگی. اور میں جب وہ خبر سنی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسی وقت خبر سے مراد کہ جب میں نے ان کا وی لاگ کا یہ میں نے ٹویٹر کے اوپر شاید کسی نے شیئر کیا تھا یہ والا حصہ، تو میں نے سنا تو ود ان نو ٹائم میں آپ کو بتا دوں کہ ایک دم سے کنفرمیشن ہو گئی تھی کہ یہ خبر بالکل جھوٹی ہے. اور وجاہت احس خان ظاہر ہے بہت عرصہ یہاں پہ پاکستان میں ظاہر ہے بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں، وہ بڑا عرصہ انہوں نے کام کیا. تو میرا خیال ہے کسی جرنلسٹ کے لیے بھی ایک انڈین میڈیا کے حوالے سے اگر کوئی ایسی خبر آتی ہے اور وہاں پہ کوئی افواہ ہوتی ہے یا اس طرح کی خبر چلتی ہے، تو ہم جو جرنلسٹ ہیں، ہم اگر ہمارا تعلق خیر پاکستان سے ہو یا ادروائز ایون، آپ کو ایک کوشش تو ضرور کرنی چاہیے سنجیدہ کہ اس قسم کی اتنی سیریس خبر دینے سے پہلے اس کی کنفرمیشن آپ کر لیں کہ یہ بات واقعی سچ ہے یا جھوٹ ہے. اور صرف میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ جی کیوں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ خبر غلط ہوگی یا جھوٹ ہوگی. لیکن اینی ہاؤ وجاہت احس خان چونکہ امریکہ میں بیٹھے ہیں، اور آج کل یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف وہ امریکہ کے دورے کے اوپر ہیں، اور ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب بھی انہی کے ساتھ دورے کے اوپر ہیں امریکہ میں. اور ان کی ابھی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کے، ان کے ساتھ ان تینوں کی ایک تصویر بھی ابھی شائع ہوئی تھی کچھ دن پہلے. سو امید ہے، مجھے نہیں پتا، میں فالو نہیں کرتا، میں کوئی وجاہت صاحب کو یا اتنے کوئی وی لاگز نہیں دیکھتا، تو مجھے امید ہے کہ وجاہت احس خان صاحب نے یہ چیز اپنے وی لاگ میں بھی کلیریفائی کر دی ہوگی کہ انہوں نے جو بات کی تھی وہ بات بیسیکلی، اور جس افواہ کی بات کی تھی اور انڈین میڈیا کے حوالے سے بات کی تھی وہ خبر بالکل بھی غلط ہے. اور دوسرا یہ جو جہاں پہ کیپیبلٹی کی بات کی، جی کون کیپیبل ہے کون نہیں ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹس جو ہوتی ہیں آرمی چیف کی وہ سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں، اور اس لحاظ سے یہ بڑا ریئر تھا کہ سینئر موسٹ جو سب سے سینئر موسٹ تھے جنرل عاصم، ان کو اس دفعہ اپوائنٹ کیا گیا تھا. ورنہ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں نمبر کے اوپر بھی لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کو اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے. اور پھر جو لاسٹ ٹائم جس وقت یہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو اس وقت جنرل ندیم انجم صاحب کا نام اس پینل میں شامل نہیں تھا، ویسے بھی اس میں شامل نہیں تھا، مطلب کہ پانچویں نمبر پہ ہی ہوتا، چھٹے کے اوپر ہی ہوتا، ان کا نام شامل بھی نہیں تھا اس ریس میں. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ گرفتاری کی جو فیک نیوز جو مطلب چلائی گئی، اب آپ دیکھیں کہ جنرل ندیم انجم کوئی 2-3 ماہ پہلے ظاہر ہے ان کی ریٹائرمنٹ، ان کی وہ ایج ظاہر ہے تک ہو گئی تھی اور انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، لیکن آرمی چیف کی ریکمنڈیشنز کے اوپر ان کی ان یونیفارم ان کی ایکسٹینشن ہوئی. میرا خیال ہے کہ 1 سال کی شاید ایکسٹینشن ہوئی ہوگی. تو ایکچولی کیا حالات ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اگر یہ ان حالات کو ہی دیکھا جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس قسم کی بات کرنا اور اس قسم کی خبر کو بغیر تصدیق کیے پھیلانا میرا خیال ہے کہ ایک غیر موضوع بات ہے. لیکن اینی ہاؤ سوشل میڈیا کے اوپر اور پھر وی لاگز میں یہ چیزیں چلتی ہیں اور لوگ بہت سے یہ بات کرتے ہیں.
اور ظاہر ہے اسے اور اس کی وجہ سے اس طرح کی اگر خبریں ہوں گی تو ظاہر دیکھا جاتا ہے, اس کو زیادہ لائکس ملتی ہیں, اس کو ویورشپ زیادہ ملتی ہے. اور انفارچونیٹلی لیکن میرا خیال ہے کہ صحافی جو بھی ہو, بے شک میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں, کہ جب اس قسم کی خبر دی اگر ہے, اور ایون اگر کوئی انڈین میڈیا بھی کوٹ کر رہا ہے, تو ہمیں اتنی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اتنی سیریس خبر کی کم از کم تصدیق کر لیں, بیکاز فیک نیوز, ورنہ فیک نیوز ہی پھیلتی رہیں گی, اور انفارچونیٹلی یہ فیک نیوز بھی جو ہے وہ چلی اور اس کو پھیلایا گیا. اچھا, جو میں اس سے پہلے بات کر رہا تھا جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں, فارمر ڈی جی آئی ایس آئی, فیض آباد دھرنا کیس میں جو کمیشن بنا, اس کے حوالے سے بھی تھوڑی دیر پہلے اعزاز سید کی جیو کے اوپر ایک خبر تھی کہ ان کے لیے سوال نامہ تیار کیا جا رہا ہے اور ان کو کمیشن جو ہے وہ بلائے گا. اور ظاہر ہے اس حوالے سے چونکہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جی جو فیض آباد دھرنا تھا وہ بیسیکلی اس وقت کی حکومت کو ویکن کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور اس کے پیچھے جو ہے اس کو جو اس سارے دھرنے کو آرگنائز کرنے کے پیچھے جو تھاٹ تھی یا جو اسکیمنگ کی گئی تھی, وہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ جنرل فیض حمید کی طرف سے وہ سارا کچھ کیا گیا تھا, اور اس وقت ویسے وہ ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی میں. اچھا, اب یہ ہے کہ جی یہ پہلے میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباس صاحب, میری ان سے بات ہوئی تھی, اور اس وقت کے جو انٹیریئر منسٹر تھے احسن اقبال صاحب, میری ان سے بھی بات ہوئی تھی, اور ان دونوں نے مجھے کم از کم یہ کنفرم کیا تھا کہ ان کے پاس کوئی کسی قسم کا, یعنی اسپیکولیشن یہ ضرور ہے جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں آپ, لیکن کوئی ایویڈنس یہ ہے کہ جی کوئی آفیشیل انفارمیشن ان کے پاس آئی ہو, یا آفیشیل اطلاع کس طریقے سے ان کے پاس آئی ہو, یا ان کے پاس کوئی ایسا کنکریٹ ایویڈنس یا اس طرح کی بات ہو جو کہ وہ کمیشن سے شیئر کر سکیں. تو ان دونوں نے ویسے کہا تھا کہ اس قسم کی ان کے پاس کوئی سالڈ انفارمیشن, کوئی آفیشیل انفارمیشن نہیں ہے کہ جی یہ وہ جو سارا جو دھرنا ورنے کا جو, یعنی کہ اس کے پیچھے جو کانسپریسی تھی, یعنی کہ اس کے پیچھے جنرل فیض تھے, ان دونوں نے کم از کم مجھے یہ بات کہی تھی. اور اس کے علاوہ ایکسکیوز می, اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت کے جو پولیس آفیسرز تھے اسلام آباد کے بھی, جو پولیس میرا خیال ایس ایس پی یا جو بھی پولیس کے جو چیف تھے, اور اسی طریقے سے راولپنڈی کے, تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ لوگ بھی دونوں کمیشن کے سامنے پیش ہوئے, اور ان دونوں سے بھی ظاہر جب یہ پوچھا گیا, یا انہوں نے کم از کم ان کے پاس بھی کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی کہ جنرل فیض حمید کے بارے میں کہ جی ان کی انوالومنٹ یا ان کی طرف سے کہ کوئی, یعنی ان کے پاس کوئی کسی قسم کا کوئی شواہد ہوں کہ جی جنرل فیض حمید کی طرف سے یہ سارا کچھ کروایا گیا, واٹ ایور. سو اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بات پولیٹیکلی کہی گئی سیاسی طور کے اوپر, یا جو ایک بات عام طور کے اوپر میڈیا میں بھی کہی جاتی ہے, سیاستدان بھی یہ بات کرتے ہیں, اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ پھر اگر ایک کمیشن بنتا ہے, انکوائری ہوتی ہے, تو وہاں پہ کس قسم کا ایویڈنس دیا جاتا ہے, بیکاز ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہو سکتا ہے اس قسم کی, مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ بڑا سیریس چارج ہے. ادروائز میرا خیال ہے کہ صرف زبانی کلامی اسٹیٹمنٹس کے اوپر یہ بات جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کسی کو مطلب ہے کہ رسپانسبل اس طرح سے نہیں ٹھہرا سکتے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے حکم کے اوپر یہ کمیشن بنا, اور انہوں نے ہی یہ کیس ریفر کیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب کو کب بلایا جاتا ہے, ان سے کیا سوال ہوتے ہیں, اور وہ اپنا کیا جواب دیتے ہیں اس فیض آباد دھرنے کیس کے بارے میں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور انفارمیشن یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کے اگینسٹ ایک نیا کرپشن کیس بھی فائل ہو گیا, توشاخانہ کیس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے, اور یہ خبر میں نے ویسے دے دی تھی, اور آج نیوز اور جنگ میں چھپی بھی ہیڈ لائنز تھیں اس میں, اور وہ خبر یہی تھی کہ جی توشاخانہ کیس میں, جس میں آلریڈی یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ توشاخانہ کیس میں سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک حکم جاری ہوا عمران خان صاحب کے اگینسٹ, جس کی بنیاد کے اوپر ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی بات کی گئی. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کیس ریفر کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ کرمنل اس کا جو اسپیکٹ تھا, کرمنل سائڈ تھی, اس کے لیے انہوں نے سیشن کورٹ اسلام آباد کو, اور اسلام آباد
کہ کورٹ میں ان کا جو عمران خان صاحب کا توشہانہ کیس کا ٹرائل چلا اور اس میں ان کی 3 سال کی کنوکشن ہوئی اور 3 سال کی ان کو سزا ہوئی، قید کی سزا، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی بات کی گئی، 5 ایئرس کی ڈسکوالیفیکیشن، اور پھر یہ کہ جی آلدو وہ سزا معطل ہو چکی لیکن وہ ڈسکوالیفیکیشن ابھی بقایا ہے اور اسی وجہ سے ابھی وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ایک ہی کیس، وہ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ توشہانہ کیس جو کہ 2 دفعہ مطلب ہے کہ ایک الیکشن کمیشن توشہانہ کیس میں عمران خان کو سزا دے چکے، ایک یا رولنگ دے چکے ان کے اگینسٹ، ایک سزا توشہانہ کیس میں جو کورٹ تھی اسلام آباد کی کرمنل کیس میں ان کو سزا مل چکی، اور اب اسی توشہانہ کیس میں نیب کی طرف سے ایک کیس بنا دیا گیا، اور وہ نیب کا کیس جو بنایا ہے وہ اس میں عمران خان صاحب کے علاوہ بشرا بی بی کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور یہ بیسیکلی کرپٹ پریکٹسز اور کرپشن، مبینہ کرپشن کا کیس ریفرنس ظاہر بنایا گیا، اس کے اوپر انویسٹیگیشن آپ کو پتہ ہے ہو رہی تھی، اور عمران خان صاحب کو جیل کے دوران ہی وہاں پہ ان کی انویسٹیگیشن کی گئی، ان سے سوال جواب کیے گئے، نیب کی ٹیم جاتی رہی اور یہ انکوائری سٹیج سے اس کو میچور کیا گیا، اس کو انویسٹیگیشن سٹیج پہ لایا گیا، اور انویسٹیگیشن سٹیج کے بعد جو نیب کے جو انویسٹیگیٹرز تھے یا نیب کی جو مینجمنٹ تھی ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کیس بنتا تھا، اور انہوں نے پھر پروسیکیوشن کے اپنی جو ہے پروسیکیوشن سائڈ کی کنسلٹیشن کے بعد آج فائنلی اس کیس کو دائر کر دیا اسلام آباد کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں۔ اب اینی ہاؤ دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں ظاہر ہے کیا بنتا ہے، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ 2-3 ہفتے پہلے یہ دوسرا ریفرنس، کرپشن کا ریفرنس جو ہے وہ نیب نے 1 مہینے کے اندر عمران خان صاحب کے اگینسٹ بنایا۔ پہلا جو تھا وہ القادر ٹرسٹ والا کیس تھا، وہی 190 ملین پاؤنڈز والا جو کیس تھا، اس میں آلریڈی وہ پہلے ہی ایک ریفرنس فائل کیا جا چکا ہے، 2-3 ہفتے پہلے وہ فائل کیا گیا۔ سو 2 ریفرنس کرپشن کے عمران خان صاحب کے اگینسٹ نیب فائل کر چکی، اور اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا ایشو، وہ بھی ایشو تو امپورٹنٹ ہے، ایک بریف ڈسکشن کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے پی ٹی آئی کے، ان کی جو ہیئرنگ ہے وہ کمپلیٹ کر لی اور انہوں نے فیصلہ محفوظ کر دیا، اور اس فیصلے کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ کیا بلے کا نشان جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے ان کو بلے کا نشان ان کے پاس رہے گا یا نہیں رہے گا، اور اگر وہ آئندہ الیکشن لڑتے ہیں تو بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے، اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہاں، ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جی کہ ہم الیکشن کمیشن سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فوری طور کے اوپر جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کریں، تاکہ وہ کم از کم کورٹ اس اگر فرض کریں اس اسٹیج کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے تو وہ تاکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کے اس کیس کے اگینسٹ لڑ سکیں اور اپنے بلے کا جو نشان ہے اس کو واپس لے سکیں۔ ادروائز یہ ہے کہ اگر فرض کریں لیٹر اسٹیج کے اوپر چونکہ الیکشن کا اسکیجول آپ کو پتہ آ چکا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ جب بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ ہو چکی ہو اور یا ہونے والی ہو، اور اس سے اگر 1-2 دن پہلے اس قسم کا فیصلہ آتا ہے تو پھر اور فیصلہ وہی آتا ہے اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ بلے کا نشان ان سے لے لیا جاتا ہے واپس، تو پھر پی ٹی آئی کے پاس کوئی بھی الیکشن سیمبل نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اگر بیلٹ پیپر شائع ہو جاتے ہیں اور وہ اس قسم کے شائع ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر بلے کا نشان ہی نہیں ہوتا یا پی ٹی آئی کا نام ہی نہیں ہوگا، تو پھر یہ ہے کہ جی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ بہت ڈیفینیٹلی سیریس ڈیمیج کرے گی پی ٹی آئی کو۔ لیکن بیرسٹر گوہر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگرچہ ان کی پوری یہ کوشش ہے کہ ہر حال میں بلے کے نشان کو سیکیور کیا جائے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے باوجود ہمارے پاس ہم نے جو ہے وہ پلان بی اور پلان سی بھی اپنا تیار کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کوئی شیئر نہیں کی انفارمیشن کہ وہ پلان بی اور پلان سی ہے کیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔